السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بہت انٹرپرائزنگ اور ایکسائٹنگ مہمان ہے میرے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بہت فین فالوئنگ ہے، بہت مشہور ہیں. ساحل ادیم صاحب، اور ریلیجن کے اوپر خاص طور پہ ان کی ٹاک جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر تو میں نے دیکھی ہے. میں نے کبھی خود سے نہیں، میں کبھی ان کے سامنے گیا. تو میں نے ان کو کل رات کو ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا آئیں ذرا کچھ آج ایک انٹروڈکٹری قسم کا شو کریں، اور جب ایک دو چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہوگا تو پھر ہم ان کے ساتھ اسپیسیفک چیزوں کے اوپر بھی جا کے بات کریں گے. ساحل صاحب، ویلکم ٹو دی شو اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. میں کل رات کو آپ کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اسپیشلی سمر ٹیلی ویژن کی جو رمضان ٹرانسمیشن تھی، بڑی کچھ اس میں ڈسکرٹیس قسم کی ٹرانسمیشن تھی. آئی مین مولوی حضرات وہ بھی اوفینسو ہو جاتے تھے، پولیٹیشنز وہ بھی اوفینسو ہو جاتے تھے، اور اینکر جو تھا وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ ماڈریٹ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ بس یہ لڑائی چلتی رہے اور اسی طرح ٹی آر پیز ملتی رہے. Did you get the same impression or was I the only one getting that impression? Yeah, no, I didn't. میں اصل میں کیونکہ بیفور اینڈ آفٹر پروگرام میری گفتگو جاری رہی تھی پہلے روزے سے ہی. سو I knew that the host جو تھا نا، وہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ ایسے ہو, but he was trying to please, and that's the job of the host. That's not actual job. Arbitration is not trying to please people. مگر وہ نائس آدمی ہے ماشاء اللہ, اینڈ آئی نو ہم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے دونوں کا پوائنٹ آف ویو رکھا جائے, مگر جب دو اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہوں تو پھر ایک ہی رکھیں گے آپ. تو آئی تھنک از پریٹی ینگ ٹو نو کہ ایک آپ پرابلم ہوگی ساحل. میں آپ کو ابھی سے وارن کر دوں بیکاز یو آر مچ ینگر دین می. میں جب آپ کی ایج کا تھا تو مجھے بڑا ہیڈ اسٹرانگ ہونا پڑا تھا, بڑی پرابلمز ہوتی تھی, کیونکہ ہم لوگ ابو جہل کی طرح ہم کئی اپنے بلیفس میں جاہل ہیں. ہمیں پتہ نہیں اور ہم پڑھنا نہیں چاہتے اور ہم سیکھنا نہیں چاہتے اور ہم لاجک اور ریشنل کو اپلائی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میرے دادے نے دسیا سی پھر وہ غلط ہوئے گا. آئی مین مائی گرینڈ فادر یوز ٹو ڈو دیٹ, مائی فادر یوز ٹو ڈو دیٹ. تو ہم لوگ سیکھنے کو نہیں تیار ہیں, تو اس میں آپ کو ایشوز ہوں گے. سو بی پیشنٹ آن دیٹ. Yep, that's true. That's the first lesson you learn جب آپ پبلک انٹرفیس پہ آئیں. تو اس ناٹ کہ زیادہ تر لوگوں کی اپنی اپنی بلیف ہوتی ہے. اس اباؤٹ کہ کتنے ہیڈ اسٹرانگ, خیر ہیڈ اسٹرانگ نہیں, کتنے پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ پرمپرا, کہ میں نے جو سن لیا بس وہی صحیح ہے, رادر کہ میں نے جو پڑھ لیں. سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو واقعی میں یو رائٹ, آئی ایم ایکسپیرینسنگ دس فرسٹ ہینڈ, کہ میں اگر سوال کا جواب صحیح بھی دے دوں گا نا, اگلے بندے نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ, دے آر لسننگ ٹو رسپونڈ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, لوگ دیکھیں میں کتنا بڑا چیمپئن ہوں. اوکے ویل لیٹس ڈیوڈ اینڈ گولیاث. the purpose of this session first. پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر. میں اصل میں نہیں, I'll tell you before I begin. کچھ عرصہ پہلے, 2 سال پہلے لنڈن میں ایک چینل کے اوپر ایک شو ہو رہا تھا. انہوں نے مجھے بلایا, قربانی کے اوپر بات ہو رہی تھی اور ذبح کے اوپر کرنے پہ بات ہو رہی تھی. اینڈ they were of the opinion کہ یہ جو ہے نا ظلم ہے. تو کافی لوگ اس پہ, ایک بریڈ فورڈ کے اور ایک اسکاٹ لینڈ کے مسلمان بھی تھے, اور وہ ان کو سائنٹیفک فائدے گنا رہے تھے. obviously وہ نہیں تھا صحیح. So when the host asked me, I said کہ forget about science and technology and everything else. میرے یہ مذہب کا حصہ ہے, میرے یہ فیتھ کا حصہ ہے, تو I will do it. تو وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا حکم دیا. We can't question it. تو میں کہنے کا فیتھ کے اوپر تم یہ کرتے جاؤ, کہ میں نے کہا میں جو کچھ کروں گا فیتھ کے اوپر ہی کروں گا. So that is what I mean, how I draw my distinction. کہ جہاں پہ مجھے حکم بڑی کلیئر ہے کہ مثلا یہ نہیں کرنا, تو پھر نہیں کرنا. پھر وہ کوئی بحث نہیں ہے پھر کوئی اس میں. یا ویل آئی گو, بالکل صحیح کہا. فرسٹ ڈسپوزیشن یہی ہونی چاہیے مائنڈ کی کہ بھائی جب اللہ نے لکھ کے دے دیا, اور وہ بھی اس کے اوپر ایسی چیز کہ جس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہو نا, بالکل صریح احکام ہو, اس پہ اس نیت سے جانا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن کی جائے, یا پھر یہ کسی اور فلسفے سے ٹکرا رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کو بھی پلیز کر لوں, کہیں کہ بیچ میں ون ون آ جائے. یہ غلط بات ہے. جو آپ نے ٹھیک کہا کہ بھائی یہ بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہوئی ہے, اس پہ کیا میں نے بحث کرنی. مگر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم اسپیشلی یوتھ لے, کہ ہر حکم کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے, اور اس حکمت کو اگر پہچان لیں تو وی ول بی ایبل ٹو پریزنٹ دا قرآن
the way the Sahabas presented the Quran, the way the demands of the mind جو کہ اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہیں لڑکے لڑکی بچے بچی کے ذہن میں جو فطری سوال آتے ہیں وہ حکمت کے ہی سوال ہوتے ہیں. We dumb him into our conventions. اگر ہم اس کو اسی حکمت کو پالش کریں کہ اچھی بات ہے, بڑا زبردست سوال کیا کہ کیوں حکمت ہے, کیوں قربانی کرنی ہے, کیوں روزہ رکھنا ہے, کیوں نماز, تو اسے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے گا ٹو دا تھنکنگ مائنڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم ہی دیا ہے کہ تم اس بارے میں سوچ سکو, لعلکم تفکرون, کہ فکر کر سکو, افلا تعقلون, تاکہ تم, اور پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو, عقل استعمال نہیں کرتے ہو. تو it's a very easy thing to present our mental disposition if we have a structured thought. اپنی خود سوچ بنائی بھی ہوگی اس کے پیچھے. تو مگر بات درست ہے آپ کی. پہلا نقطہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن دو, یا پھر کوئی ہمیں سمجھاؤ گے تو مانوں گے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بس اس کو کرنا تو ہے. اینڈ اسٹوری. اچھا, آج کے سبجیکٹ پہ آتے ہیں جی, آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں ویری کوئکلی, کیونکہ یہ ذرا کنفیوزنگ ہے. اس میں ہمیں اسپیشلی احادیث سے تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے, لیکن شاید قرآن میں ہماری نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اس مسئلے پہ. وہ ہے دجال کے اوپر, اینٹی کرائسٹ کے اوپر, اینڈ یو نو دا ماڈرن جیروشلم اینڈ دا شیپ آف تھنگس ٹو کم. دجال کے اوپر آپ کے کافی شوز ہیں, میں نے دیکھا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. دجال میں میری ٹیک ویل تھاٹ آؤٹ ہے, کیونکہ وہ حدیث میں ایک پراپر ایکس رے کر کے دے دیا گیا ہمیں. ایکچولی دجال پہ جتنی احادیث ہیں وہ اس کے بعد کوئی کسر رہتی نہیں ہے کہ ہم دجال کو کے بارے میں کنفیوز ہو سکیں. یہاں تک کہ دجال کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں اور اس وقت کی سائیکالوجی کے بارے میں بھی حدیث کہ لوگ کیوں اس کے جال میں پھنسیں گے. بہرحال میری ٹیک دجال کی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حلیے میں ایک بندے نے آنا ہے. وہ تمام تر نشانیاں جو کہ یہودیوں کی توریت میں اور عیسائیوں کی انجیل میں لکھی ہوئی ہیں, وہ عیسیٰ ابن مریم کی جو نشانیاں ہیں وہ, اور یہودیوں کے پاس جو ان کے مسیح کی نشانیاں, وہ پوری کرتے ہوئے ایک بندے نے آنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے دو سینیریوں, یا تو گدھے پہ ہی آئے گا, اصلی گدھے پہ, یا پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاز پہ آئے گا, مطلب یا تو وہ گدھے پہ آئے گا تو اس کی ایک اور کنڈیشن ہے, تو یا پھر وہ کسی اور ایک ریگولر نارمل کنونشن سے الیکٹڈ سلیکٹڈ ہوگا بندہ. تو وہ مگر کرے گا نشانیاں پوری عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی. اس وجہ سے یہودی جب تک عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی ہیش ٹیگنگ شروع نہیں کریں گے عیسائی, تب تک یہودی اس کے اوپر پوری طریقے سے اتفاق کریں گے. پرو جوش سینٹیمنٹ ہونا اس کا بہت ضروری ہے, جوش لا کو پورا کرنا بہت ضروری ہے, اور جو کرسچن سپرسٹیشن ہے اس کے لیے وہ والی نشانیاں بھی پوری کرنی ضروری ہیں. تو مسلمانوں کو اس وقت یہ مسئلہ ہوگا کہ اچانک ہی ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا, یہاں تک کہ وہ 2-3 ایسے کام کرے گا اسرائیل کے اندر آ کے کہ اسرائیلیوں نے پھر پروٹیسٹ کر دینا ہے کہ یہ تو اینٹی کرائسٹ ہے, کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس دجال کا کانسیپٹ ویسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے قریب قریب. تو اس وقت وہ ڈکلیئر کریں گے. مسلمانوں کا بس یہ اس وقت مسئلہ ہوگا کہ ہم کب یہ پہچانیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے یا پھر یہ دجال ہے. اب جب تک ہم دجال کے کانسیپٹ کو کنفیوز کرتے رہیں گے اور کہیں گے قرآن میں ہے نہیں, قرآن میں ہے نہیں, اور حدیث میں حالانکہ کلیئرلی ہے, تو یہ اس وقت کی مائنڈ اپنے ریشنلزم کے اندر یہ مسئلے میں آ جائے گی, اس دجل کا شکار ہو جائے گی کہ قرآن میں تو ہے نہیں دجال کا آنا, تو یہ عیسیٰ ابن مریم ہی کیوں نہ ہو. مگر اللہ نے اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واپس دنیا میں قرآن میں نہیں لے کے آئے ہوئے. ٹھیک ہے, سو عیسیٰ ابن مریم کا آنا بھی احادیث میں ہی ہے, واپس آنا. تو یہ حدیث کے اوپر جب تک نقب لگتی رہے گی تب تک یہ دجال اپنی پاور پکڑتا رہے گا. یہ میری رائے ہے, اور یہ اس کی میں نے تھوڑی سی آرکی ٹائپ آپ کو بتا دی. جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کی ساری وہ پاورز ہوں گی جو سپوزڈلی عیسیٰ ابن مریم کی ہیں, مرے ہوئے کو زندہ کرے گا, طاقت دے گا, دولت دے گا, سب کچھ دے گا, یہ ساری چیزیں کرے گا, اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کی پیشانی پہ, اور ظالم ہوگا, بہت کچھ ہوگا, لوگ اندھی تقلید کریں گے. اس کی آنکھیں ایسے ہی ہیں جیسے ہماری ہیں, ایک آنکھ اس کی ڈیمیج ہو جائے گی تو دوسری آنکھ جو ہے نا وہ کام کرتی ہوگی. پیشانی کے سینٹر پہ کوئی آنکھ نہیں ہے, لیفٹ آئی, ایک حدیث میں لیفٹ آئی ہے, دوسری حدیث میں رائٹ آئی ڈیمیج ہے.
لیکن کانا ہے. یا مگر وہ شروع میں شاید کانا نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے جب دیکھیں نا 3.5 ارب بندے ایک کانے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو وہ تو پکڑا ہی جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اگر کانا ہوا بھی تو کچھ کاسمیٹکس کرا کے پہلے دونوں آنکھیں دکھائے گا, پھر کوئی واقعہ ہوگا, آنکھ کسی کو بچاتے ہوئے ڈیمیج ہو جائے گی کسی لڑائی میں, تو لوگ اور سمپتھی میں آ جائیں گے کہ اس نے تو قربانی دی ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں نشانیاں ملتی ہیں یا شواہد ملتے ہیں وہ یہ کہ جی جب یہودی اپنے ہوم لینڈ پہ ہوں گے تو تقریباً 50 سال کے بعد اس کا ظہور ہے. تو 73 سال ہو گئے اسرائیل کو قیام ہوئے اور 50 سال ایگزیکٹلی ہوئے یونائٹڈ نیشنز نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو اب کیا یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے سیفلی کین آئی اسیوم کہ when the جال کین be visible؟ No, there is no authentic literature کہ جو 50 سال کا کوئی فگر کوٹ ہوا ہو, پہلی بات. دوسری بات, یہودیوں کی جو پروفیسیز ہیں نا وہ ان کے مطابق تو 2 نشانیاں ہونی ضروری ہیں جب تک کہ ان کے مسیح نے نہیں آنا, اور وہ ایک نشانی ان میں سے یہ ہے کہ انسگنیفیکنٹ نمبر کا جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا وہ والا یہودی دنیا کے باہر ہوگا, باقی سارا یہودی اسرائیل آنا ضروری ہے. یہ پہلی نشانی ہے ان کے آنے کی. اور اگر سگنیفیکنٹ نمبر کے لوگ اپنی کسی تعویل کے مطابق باہر ہیں تو وہ اجازتاً باہر ہیں, تو پھر ایک اور کنڈیشن ٹریگر ہو جاتی ہے, اور وہ پھر کنڈیشن کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ پھر گدھے پہ نہیں آئے گا. اس کے گدھے پہ آنے کی سب سے پہلی ضرورت اور نشانی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ تمام تر یہودی اسرائیل کے اندر ہونے ضروری ہیں, اور تمام تر کا مطلب انہوں نے حکمن لکھا ہوا ہے کہ یہ احکام ہے کہ ہونا ضروری ہے. دوسرا, اگر لوگ نہیں آتے تو وہ اتنے کم ہوں گے کہ ان کی کوئی تعداد سے فرق ہی نہیں پڑتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوئش لابی ہے جو اس وقت امریکہ کے, کینیڈا کے, انگلینڈ کے, جرمنی, فرانس کے عوانوں کو پوری طریقے سے پکڑ کے رکھی, ان کا اسرائیل میں موو ہونا ضروری ہے. اور یہ ان کے رہبائز کب سے چیخ رہے ہیں کہ اب جب وقت آئے گا تو آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت باہر نہیں پھر ہمیں اندر ہو, کیونکہ ظاہر بڑی ضرورت تو مسیح کے آنے کی ہے کہ تم جو پاور دے رہے ہو, جو سیاستیں کر رہے ہو, جتنے بھی انفلوئنس کرتے اس کی ضرورت ہے. اب تو ہمارے پاس وہ بندہ آ گیا جس نے آسمان زمین اکٹھے کر دینے. اس کے آنے کے بعد اب بائی دا وے یہودی معجزے کو نہیں مانتے, یہ عیسائی معجزے کو مانتے ہیں, اور مسلمان مانتے ہیں کہ دجال کے پاس کوئی کرامات معجزے ہونے. یہودی نہیں مانتے اس بات کو. یہودیوں کے مسیح کے پاس کوئی معجزے نہیں ہونے. یہودیوں کی کتاب میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, ایکچولی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, جینیسس میں لکھا ہوا ہے, زکریا میں لکھا ہوا ہے, ایکسوڈس میں لکھا ہوا ہے, آئزیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم معجزے دیکھو گے تو پھر مسیح کو نہیں پہچان سکو گے. معجزے نہیں کرنے اس نے, اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی ایسا کر دینا ہے کہ جنگیں ختم کر دے گا وہ آ کے, وہ ایسی ٹریٹیز کرے گا کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی. وہ دینے والا ہوگا, مطلب ہے کہ وہ اپنا حصہ کاٹ کے یہودی جو ہے نا وہ گیورز بن جائیں گے, تو لاہر یہودیوں کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. پھر لوگ حل بنا لیں گے بندوقیں پگھلا کے, اور جنرلی اسپیکنگ کوئی ایسا کوئی پھونک نہیں مارے گا کہ جس سے کوئی مردہ زندہ ہو گیا. یہ یہودیوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو ہمارے بلیف کے مطابق ہے. جی یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ 50 سال کا ٹائمر لگا کے بیٹھے بھی ہو نا, یا پھر وہ جروسلم کے اندر کچھ بھی, یا یہ ریڈ ہیفر والا معاملہ کچھ بھی کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ پتا ہے کہ ایک ایسا بندہ آنا ہے جو داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا ضروری ہے, اور اس کی نشانیاں اللہ پوری کر کے دیں گے. یہ جو 3-4 موٹی نشانیاں, ٹھیک ہے, اس وقت کی نشانیاں ہیں, اس وقت کی نشانیاں بہت ہیں, مگر بندے کی کوئی نشانی نہیں ہے ایسی. ظاہر پرابلم ایک اور ہے کہ میں نیو یارک میں کچھ ایک آدھے رہبائی کو میں مل چکا ہوں, اور وہ بڑے اسٹرانچ قسم کے پریکٹیشنر ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا وہ تو اسرائیل کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ جی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ when the faithful return to their homes that will be the day of the Armageddon. وہ تو کہتے ہیں قیامت آئے گی جب سارے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے. اچھا, 2 طرح کے مین سٹریم فرقے ہیں یہودیوں کے, جن رہبائز کے ساتھ میرے بڑے تفصیلی تعلقات رہے ہیں میرے یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی, اور میں نے ابھی بھی بہت ایکسٹریم قسم کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. زیادہ تر تو مناظر ہی ہوتے ہیں, وہ خود ہی کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. 2 طرح کے جو جوز ہیں نا, ان میں سے ایک تو کلاسک آرتھوڈاکس ہے جو ریبینک جوز کہلاتے ہیں. ریبینک جوز ڈو ناٹ بلیو ان اسٹیٹ اور زائنزم اور اسرائیل اور ایوری تھنگ. وہ صاف بتاتے ہیں کہ آیت پہلی لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے نیچے آئے تھے
تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے ہی کہا تھا کہ یہ کیا تم نے بلڈنگ بنانی شروع کر دی ہیں؟ اسلام اللہ کے دین میں کوئی یہ عمارتیں اور یہ عمارات نہیں ہیں، ختم کرو. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ٹیبرنیکل توڑا تھا. ٹیبرنیکل بولتے ہیں اس کو. یہ وہ ہیں جو آپ کو ملے تھے. These are very well versed, very learned Jews, اور یہ تبصرہ اور تحقیق کرنے والے یہودی ہیں، اور یہ بہت کلیئرلی اس بات کو ڈسٹنکٹ بلیف کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اصل میں میرے مسیح کے آنے کی ہرڈل ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس طرح کی سیاستیں اور اس طرح کی نئی اسٹیٹ بنا کے اور پوری دنیا پہ اسرائیل کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرے. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ نے کرنی ہے. جب مسیح آئے گا تو اللہ خود کر دے گا. وہی نا، وہ دے ڈونٹ بلیو ان دیٹ. جو دوسری سائڈ ہے بیبلونین جوز کی جو لڑی آ رہی ہے تالمود کے اوپر پوری کی پوری کامنٹری پہ کامنٹری ریکارڈ کر کے ٹائم لائنز، پروفیسیز، یہ وہ ریڈ بلڈ مون آپ نے سنا ہوگا، ہر دفعہ ان کا کوئی نہ کوئی سیاپا کھلا ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جو میجورٹی میں. یہ بھی ریلیجیس لوگ ہیں، ان کی بھی داڑیاں اور لمبی لمبی سائڈ بنز ہیں. یہ وہ ہیریڈنز ہیں جو کہ اس وقت آئی ڈی ایف کے پیچھے یا نیتن یاہو کے پیچھے جو ان کے کنسلٹنٹ کاؤنسلرز ہیں، جو اس وقت کا ٹاپ ریبی ہے. ریبی جو آپ نے سنا ہوگا، ریبی جس کا نیتن یاہو جس پوچھے بغیر، جس کا آشیرواد لیے بغیر کچھ نہیں کرتا. ایون دو نیتن یاہو ایک لبرل ہے، اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کہ نیتن یاہو ایک خبیث آدمی ہے. لبرل کہاں سے؟ چور ہے، کرپٹ ہے، اچکا ہے، قاتل ہے. اپنا لبرل کہاں سے؟ ریلیجیس ڈاکٹرین کی وجہ سے نہیں وہ کچھ کر رہا نہیں، لیکن وہ اس کو یوز تو کر رہا ہے ریلیجیس ڈاکٹرین کو، تو آڑ میں وہ سب قتل عام کر رہا ہے فلسطینیوں کا. یا بیکاز اس وقت ریلیجیس سینٹیمنٹ آن ہوا نا، اس نے اپنی جان بچانی تھی نا. اس کے تو خود وار کرائمز اور اس کی پھانسی کے تختے تیار ہوئے. اس نے تو جان کے یہ جنگ کروائی تاکہ لوگوں کو یا اس کو تو جتنا بہانا چاہیے جنگ اتنی لمبی ہوگی. اب پرابلم ایک اور ہے. میں ساحل، میں آپ کو یہاں پہ کنٹروورسی میں نہیں میں ٹریپ کر رہا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. سب میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی کل رات کو جس میں آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور ان کی معافی قبول ہو گئی، اس کے بعد ہی واز سینٹ ٹو ارتھ. فائن، I may have a different opinion, I may have a different interpretation, not opinion. I may have a totally different interpretation, but I'm not getting into that. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہوا تھا، اور ان کی معافی مانگنے کا اور معافی ملنے کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ تورات میں. تو کیا ان کی قوم اس بات پہ مانتی ہے کہ جس نبی کے وہ ماننے والے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ ہو چکا ہے؟ سر، قرآن پاک نے ہر نبی کے بارے میں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسی کوئی نہ کوئی ایک کیس اسٹڈی دی ہے کہ لوگ کہیں نبیوں کو خدا کے درجے پہ نہ لے کے جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا سورہ انقصص میں یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکارڈڈ ہے کہ میں نے تو ادھر، وہ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میرے پہ قتل کا کیس ہے جہاں پہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، جب اللہ فرعون کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بدھائی ہے موسیٰ کی، اور اس میں صاف سمجھ آ گیا کہ دیس قتل کا کیس کی سزا میں نے دینی ہے نا. مطلب اللہ عز و جل تجھ سے مخاطب ہے، تو جا اور بس نرم لہجے سے بات کریں اور اس بندے کو اس کے لیول پہ بات کریں. مطلب کہ یہ نہ ہو کہ تو ڈونٹ پلیز ہم، بی assertive بٹ بی polite. اور پھر انہوں نے آگے سے اس بات کے بعد آگے سے اپنے بھائی کا بھی کہا کہ I need my brother there as well just to so that I can actually feel. تاکہ اپنا وہ ان کو لکنت تھی نا، ان کو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی کمیونیکیٹ کر لے گا نا. جی ہاں. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات بتائیں کہ میرے پہ تو FIR ہے ادھر اور قتل کی، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، فکر نہ کر، تو جا، تو اس کا مطلب ہے آپ قتل کا معاملہ وہاں پہ مسلمان جو ہے نا، دیکھیں میں اور آپ گناہ کر کے توبہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. جب کر لی ہے توبہ، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ آپ نے تورات کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بقول آپ کے، میں نے نہیں پڑھی، میں نے ایک آدھی پڑھی ہوگی، تو آپ نے ساری کتابیں پڑھی. مائی کوسچن از ڈفرنٹ ایکچولی. میں ریلیجن سے زیادہ میں بلیف کے اوپر آ رہا ہوں کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آج کا یہودی، آج کا نیتن یاہو یہ سمجھ رہا ہو کہ قتل کرنا تو میرے رسول کی سنت ہے اور میں نے سنت کو عمل کرنا ہے، اور اس لیے دے بیکم ٹرنڈ انٹو میس مرڈرز. کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے؟ نو بالکل بھی نہیں. ان کے پاس ایک اور آیت ہے جس کی وجہ سے وہ قتل کو الاؤ کرتے ہیں. موسیٰ کے بارے میں یہ آیت تورات میں تو ہے بھی نہیں.
وہ حضرت موسیٰ کو جس طریقے سے مدین سے مصر تک فلسطین تک کا سفر کراتے ہیں وہ والا سفر نہیں ہے, اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے نبی السلام نے ہمیں بتایا اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی ٹیکنیکل پلیسمنٹ بھی تھوڑی سی فرق ہے ادھر. وہ حضرت موسیٰ کی اماں کو ہی فرعون کے گھر میں لے کے آتے ہیں دودھ پلانے کے لیے بھی, اور there are a few differences. بہرحال پوائنٹ یہ نہیں آپ کا پوائنٹ. لیکن before you go on, موسیٰ علیہ السلام could never step foot on the promised land, even as a prophet. نہیں, کوہتور از ود ان دا پرومس لینڈ نا. نہیں, پرومس لینڈ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جب اپنی قوم کو لیڈ کر رہے تھے بنی اسرائیل کو, he could not go there. No, but he went there to till the Mount Sinai, and that's all it matters. کوہتور was not the place جہاں پہ انہوں نے سیٹل کرنا تھا اپنی بنی اسرائیل کو. کوہتور was جگہ جہاں پہ ان کو وحی آتی تھی. پرومس لینڈ was different. نہیں, اٹ از ود ان دا پرومس لینڈ. اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ جس چیز کو وہ اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی وہ جگہ پہ تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں پہنچ سکے, مگر یشوع بن نون پہنچ گئے تھے نا. یشوع بن نون کو بہت وہ ہے, کیوں نہ کریں, ہم بھی مانتے ہیں یشوع بن نون نبی تھے, مگر جو ٹیکنیکل جسٹیفیکیشن نیتن یاہو نے بائی دا وے استعمال بھی کی ہے, وہ آیت دا بیٹل آف عملاق, وہ اس نے استعمال کیا ہے کہ ایک ایسا واقعہ آیا تھا یہودیوں پہ جب حملہ ہوا تھا, تو انہوں نے پھر ریٹریٹ پہ, دشمن نے ریٹریٹ میں واپس, جیسے جنگ احد میں ہمارے ساتھ ہوا تھا, تو ادھر یہودیوں کو الاؤ تھا کہ ان کے بیوی بچے اور عورتیں بھی مار دو, کیونکہ یہ سب مل کے سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے ٹیکنیک یہ لگائی تھی اس فوج نے یہودیوں کے خلاف ان کی کتاب میں, جو کہ بائی دا وے میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہوئی ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں, جنگ ایسے ہو جاتی ہوتی, مگر جسٹیفیکیشن یہ وہاں سے لیتے ہیں, اور یہ ایسی جسٹیفیکیشن ہے کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج کی جس کو کہہ دیتے ہیں. کولیٹرل نہیں, ہم تو ایک تلوار والے کو مارے تھے, اب ساتھ اگر اور لوگ کھڑے ہیں وہ مر گئے تو ہمارا کیا قصور ہے. نہیں سر, وہ کولیٹرل ڈیمیج ہی ہے. یہ ہے, دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایم میں نے بلڈنگ سے کیا تھا اور ریڈیشن محلے پورے میں لگ گئی, سارے بچے مر گئے. یہ جو بیٹل آف عملاق ہے, یہ اس میں عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, مارا گیا تھا. جی بائی ڈیزائن. سو اٹ از اوکے اگر انہوں نے ایسے کیا تھا. I'm not saying کہ ایسے مار دینا چاہیے, but I'm saying اس بیس کی وجہ سے یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں حماس کو مارنا, فلسطینیوں کو مارنا, بچوں کو مار کے ریمورس نہ ہونے کے پیچھے اس نے پری ایمپٹیولی یہ آیتیں سنائی ہیں نیتن یاہو نے. اور یہ 7 اکتوبر کو اس نے جو پہلا خطاب کیا ہے وہ اس نے ریئیکشن کا خطاب کیا, اور 8 اکتوبر کی صبح آپ نوٹس کریں گے اس نے بیٹل آف عملاق کوٹ کرنی شروع کر دی تھی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ پولیٹیکل ریئیکشن آئے گا یہودیوں کے خلاف. تو یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میرے لیفٹسٹ جو ہے نا وہ میرے خلاف ہو جائیں. اس نے ایک توریت کی آیتیں شروع کر دیں کہ ہمیں الاؤ ہے اس وقت عورتیں بچے مارنا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے نا, یہ مجھے 2 چیزوں پہ اس کو سمپلیفائی کر کے لے آتا ہوں جو ماڈرن ڈے غازہ میں ہو رہا ہے. زیادہ 3 چیزوں پہ. ایک تو کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ دجال کی آمد قریب ہے, اور اس سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں ان کو دنیاوی طور پہ وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, اگر جنگ ختم ہو گئی تو وہ اس جنگ کو لمبے سے لمبا کری جا رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جناب ان کو اب کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا اپنے لیے, اور سوائے اس کے کہ ہم اس کو ونس فار آل میس جینوسائیڈ کر کے ختم کر دیں مسئلے کو. دس از دا گولڈن کوسچن کہ کیا ایسے ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں یہودی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا, اس کو بھی پتا ہے کہ غزہ کو فار ایگزامپل وہ کر بھی دیتا ہے ختم, تو پھر بھی ایسٹ بینک کے اندر تو اباؤٹ کلوز ٹو 3 ملین پاپولیشن تو نہیں ختم کر ہو جاتی نا خود ہی. تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس طریقے سے کسی بھی لیول کا بگر آبجیکٹیو ان کا ہے, کیونکہ نہ ہی ان کی کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توریاتی تالمودی کامنٹری میں. لیکن وہ سارے ویسٹ بینک کے اوپر ویسٹ بینک کے اوپر بین گورین کنال تو بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو ان کے ڈیزائن میں ہے نا. ویسٹ بینک پہ تو پورا قبضہ چاہ رہے ہیں. میں ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جروسلم تو ایسٹ میں ہے نا, تو وہاں پہ بھی تو مسلمان اور فلسطینی رہتے ہیں نا. تو ایکچولی زیادہ مسلمان ایسٹ میں رہتے ہیں, قریب ہیں دونوں, 2 ملین 3 ملین ایسے کر کے. مگر genocide of Gaza does not really eradicate all the Muslims out of Palestine. So I think it is more of a political
ऑब्जेक्टिव जो ये चाह रहा है नेतन्याहू, और सेकेंडली इतना तो बच्चा कोई भी नहीं है कि नेतन्याहू जो है वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव चाह रहा तो होने देते हैं. ऑफ कोर्स गजा में और भी बड़ा कुछ है जिसकी वजह से ये चीजें पीछे से पुष्ट पनाही मिल जाती है कि ठीक है गजा की सरजमीन अगर खाली की जाती है तो कोई आम सी सरजमीन तो वैसे भी नहीं है ना, समझ लें उनकी रिलीजियस वैल्यू है या नहीं है उसको छोड़ दें. तो दिस इज एन अरेबियन पीस ऑफ लैंड. आई एम प्रीटी श्योर देयर इज अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स. और इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च है, वो इतनी ऑथेंटिक नहीं लगी थी मुझे, मगर जिस लेवल पे उन्होंने एंगल दिया था कि तेल और वहाँ पे जिस किस्म की अपॉर्चुनिटी है इसराइल को, क्योंकि और तो है नहीं इसराइल के पास तेल है, सो वियर्ड कि इसराइल के पास तेल नहीं है, तो उधर से इनको काफ़ी आसरा है कि उधर से और भी कुछ निकल आएगा. मगर एक नेतन्याहू का रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के पीछे पूरी दुनिया ऐसे नहीं बैक कर सकती कि हाँ ठीक है जी कर दो जेनोसाइड. देयर इज अ लॉट मोर टू इट. कमिंग टू द लास्ट बिट ऑफ द होल चैप्टर, जो हमें शवाहिद मिलते हैं, जो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि मशरिक की जानिब से इमाम महदी का ज़हूर होना है. मशरिक और ईस्ट ऑफ गाजा या यरूशलेम इज ईरान, पर्शिया. और हम देख रहे हैं कि एक बड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी जो है वो ईरान की और इजराइल की, वो भी अब मैसिव उसमें अब इरप्ट हो रही है स्लोली एंड स्टेडीली. आई मीन इट इज सॉर्ट ऑफ कैचिंग फायर. तो आपको लग रहा है कि वी आर क्लोजिंग, जो आपकी स्टडी है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वर्चुअली द एंड ऑफ टाइम, जहाँ पे द लास्ट crusade and genocide and Dajjal and then Imam Mahdi coming from this side, ये culminate हो रहा है कहीं पे? इमाम महदी का तो जो पहली बात तो ईस्ट ऑफ मदीना होगा जब भी हम ईस्ट लेंगे हदीस में. तो जो इमाम महदी की जो क्लासिकल और मोस्ट ऑथेंटिक हदीस हैं वो मक्का और मदीना की उनकी फिजिकल प्रेजेंस की हैं. सो आके डिक्लेयर करेंगे ना वो? नहीं वो नहीं डिक्लेयर करेंगे. ही इज नेवर गोना डिक्लेयर इट. लोग उनको कहेंगे ना कि ये मादी हैं, वो खुरासानी आगे कहेंगे पहले. जी खुरासानी आगे. जी. तो एंड ही इज गोना डिनाई इट. ही विल बी लाइक आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा कोई नाम इमाम महदी नहीं है. एंड ही इज गोना माइग्रेट. अरेबिया में तो मैं भी कोई भी डिनाई कर देगा ना वहां पे तो शुरू में. I mean, sorry, that was the Islamic way ना कि मुसलमान जो है ना, जो जेन्युइन मुस्लिम है, he does not opt कि हाँ जी मुझे जी लीडर बनाओ. This is something उसका इतना तज़किया होता है तो अल्लाह ताला उसको इमाम महदी बना. I will not be surprised कि चाहे वो अरेनियन हो, चाहे वो अरेबियन हो, चाहे वो खुरासानी हो, फॉर ऑल वी. क्योंकि एक किताब है मौलाना आसिम उमर की, उन्होंने कहा था कि खुरासानी ऐसे नहीं पहचान सकते किसी को, इनके पास कोई वजदान नहीं होता. खुरासान में कोई टाइम गुजारा होगा तभी पहचानेंगे ना वो. ठीक है, तो क्या पता वो खुरासानी ही हो. सो वी डू नॉट नो दैट. बट ये मुझे पता है कि ARY पे या किसी भी पाकिस्तानी टीवी पे, फॉक्स न्यूज़ पे, CNN पे तो यही लिखा हुआ आ रहा होगा कि एक और उसामा बिन लादेन आ गया है, एक और टेररिस्ट है. तो इट डजंट रियली ये कोई खास सरप्राइज नहीं होगा. बस ये एक निशानी है कि 3 शहजादों की लड़ाई हो रही होगी अरब की कि बादशाह मर गया है तो किसको बनाया जाए. इस दौरान इमाम महदी की शिनाख्त कर दी जाएगी. वो 3 शहजादे, मैं कब से MBS के आसपास के भाई गिन रहा होता हूँ कि A to the throne में जब 3 जब आएंगे. एक भाई तो अभी तक अंदर है ना, एक भाई तो अभी तक उसने अंदर किया हुआ है. दो है ना, वो 2 हैं. एक अंदर है, एक बाहर है. 3 मेन कंटेंडर्स की लड़ाई करने के लिए तीनों के पीछे एक फोर्स होनी भी जरूरी है. तो वो दूसरे के जो पीछे फोर्स थी वो तो सारी अंदर है ना. सो ये एक नोटिस करने वाली बात है हम सब के लिए कि अरेबियन सऊदी अरब के पॉलिटिकल हालात को इस नज़र से देखना है कि when is this triangle going to appear, when these any of the 3 brothers which are going to be the heir to the throne, they will start fighting. और इस लेवल की खून रेज लड़ाई शुरू हो जाएगी कि एकदम सब फितरे में आ जाएंगे और पूरा 3 का स्प्लिट बन जाएगा सऊदी अरब या पूरा अरेबियन पेनिनसुला. उस दौरान ये सारा वाक़या होना है. तो ये हमें थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स पता है, उससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि अच्छा अभी थोड़ा टाइम है. साहिल साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया. बट बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन आपसे रही है और मैं चाहूँगा कि आपको हम रेगुलरली एक टॉपिक पे, सिर्फ नॉट वाइड रेंजिंग बट एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन के लिए हम आपसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं. and I'll be requesting you to join us more often and more frequently. अगर आपने कोई सवाल करना हो साहिल साहब से तो नीचे कमेंट्स में सवाल लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, अपना क्वेरी लिखिएगा और हमारे लिए दोनों के लिए दुआ करिएगा. Until the next time, अल्लाह हाफिज़.
اچھا جی، آج آپ کو میں نے ایک یوٹیوب کا لنک بھیجا جی اور وہ ایک صاحب نے ویڈیو کیا یوٹیوب کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کا سونے کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو انویل کرنا ہے. کافی سارے، بڑی ایک نہیں بنا رہا، کافی جگہوں پہ وہ الگ الگ. میرا سوال یہ ہے ساحل بھائی کہ 1400 سال پہلے جو ایک محسن انسانیت کی آمد ہوئی، جنہوں نے صحیح راستہ ہمیں دکھایا، انہوں نے سب سے پہلے آ کے بتوں کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، آئیڈل ورشپ جو ہے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کسی بھی طریقے سے. اچھا، ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سعودی عربیہ کے اندر اب یہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے ہم نے یو اے ای میں دیکھا، اس سے پہلے عراق وغیرہ میں بھی، چاہے وہ صدام کے مجسمے ہوں، چاہے لیبیا میں قذافی کے مجسمے ہوں. یہ آئیڈل ورشپنگ جو ہے نا، یہ ہمارے عرب بھائی جو ہے نا، ان کو دل میں اڑی ہوئی ہے ان کے. کیا ہم واپس چلے گئے 1400 سال پہلے؟ اب 1400 سال بھی نہیں سر، 1400 سال سے بھی بہت پہلے. عمر بن لوحی خزائی، وہاں پہ گئے ہیں ہم کوئی تقریباً 2000 سال پہلے گئے ہیں، جب پہلا بت کعبے میں لے کے آیا تھا. وہ نبی اسلام نے گرہن کے وقت ایک نماز ادا کی اور اس دوران ان کو دکھایا گیا، ایک جنت کا سین دکھایا گیا، انہوں نے خود ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پھر ایک دوزخ کا ایک نقشہ آیا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ عمر بن لوحی خزائی جو ہے وہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عمر بن لوحی خزائی کون ہے؟ تو نبی اسلام نے بتایا کہ عمر بن لوحی خزائی وہ ہے جس نے پہلا بت کعبے میں رکھا تھا. اور وہ کیا کرنے گیا تھا، غور سے سنیں، یہ ایم بی ایس کے لیے اسپیشل میسج ہے. عمر بن لوحی خزائی نے کیا سوچ کے آگے بتایا اس نے کہ میں نے پہلا بت کیوں لایا. کہتا میں شام کے سفر پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس کو خدا کا اوتار سمجھ کے اس سے باتیں کرتے ہیں، تو مجھے بڑا رومانٹک لگا یہ. اٹس سچ اے پوئٹک تھنگ. سو میں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی یہ اسی طریقے سے اللہ سے باتیں کیا کریں. سو اللہ کو مانتا تھا، اس کے باوجود جو مورتی لے کے آیا تھا. اس کے بعد 360 بت تو بہت چھوٹا سا واقعہ تھا نا، جس نے پہلا بت لکھ دیا، اس کے بعد بتوں کی تعداد بڑھتی رہی. اب محمد بن سلمان نے جو بت بنایا ہے، آئی تھنک ہی از اسٹل سفرنگ فرام یہ اپنے عربوں کی ڈائنیسٹی سے نہیں، یہ فرینچ ڈائنیسٹی سے بہت انسپائر ہوا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا پچھلے 10 سال سے یہ جتنا فرینچ ایسپریشن رکھتا ہے نا، اور جس طریقے سے شاید اس کی ایجوکیشن میں شاید کسی پہلے ٹیچر نے یا اسکول میں یا کسی بڑے چاچا تایا نے کوئی ایسا بیج بو دیا بھی ہو سکتی ہے جس نے انسپائر کیا ہو. That is so true. So, but I think یہ بت بنانا یہ it's pretty classic symptom of a narcissist. اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ کبھی آپ خود سوچیں، آپ نے اپنی تصویر اپنے موبائل کے ڈیسک ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے بیڈ روم میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہوں ساری، یا آپ کے گھر کے اندر جائیں تو ہر جگہ مبشر لقمان کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں، تو تھوڑا سا چلیں اتارنا پڑے گا. پھر چلیں اچھا ہو گیا، یہ بھی بات بھی ہوگی. I believe I'm a narcissist، ایسی بات تو نہیں ہے. There you go. So you are پہلا قدم اٹھا لیا آپ نے. اب میں تو مان رہا ہوں. Yeah. But the fact کہ آپ بت بنا کے اپنے گھر، اور آپ لاہور میں ہوتے ہیں تو لاہور کے نہیں بت صرف ریلیجیس سینٹیمنٹ کی وجہ سے، ریلیجیس کانسیپٹ کی وجہ سے آپ نہیں بنائیں گے نا، ورنہ نارسسسٹ بنائے گا بت، کیونکہ وہ تصویر سے آگے جاتا ہے پھر اس سے بھی آگے جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کچھ میڈلز بھی لگائے جائیں. وہ کسی بھی قسم کے میڈل ہو سکتے ہیں، آرمی والے ہوں گے تو یہاں لگائیں گے، نہیں تو اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہوگا. صدام حسین کی فوٹو دیکھی تھی نا آپ نے، اس کے گھر کے اندر پیچھے اس نے وہ انوناکی والا سن پکڑا تھا اپنے ہاتھ میں، وہ اس لیول تک چلا گیا تھا. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ سائیکولوجیکل امپیورٹیز نظر آتی ہیں بت بنوانے سے، وہ والے لیول کی، کہ جس لیول سے آپ کو نہ صرف ان کی نفسیات پتہ چلتی ہے، بس ان کا کلچرل انفلوئنس پتہ چلتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ what are they trying to claim. So it is that claim that he's trying to live up to the expectation of somebody which is inside him، جو کہ اس کی آرکیٹائپ میں ہیروئزم کا بنا ہوا ہے. وہ میں نے جتنا اسٹڈی کیا ایم بی ایس کو، بڑے کم لوگوں کو میں نے اتنا اسٹڈی کیا ہے. he is pretty French from within. So it is such a classic symptom that is just shown.
اور اب وہی آپ نے ٹھیک کہا, بریجٹ بارڈو بڑی اچھی لگتی تھی, لیکن میں کبھی اتنا آگے نہیں گیا. well you go. So I'm just saying کہ اس طرح کے معاملات اب اصل میں عرب کا کلچر جو ہے نا, عرب کا کلچر یہی, اگر پاکستان انڈیا میں وہ بت بناتا کوئی مشرف یا پھر کوئی زرداری, تو پھر میں سمجھ سکتا لاڑکانہ کے تیسری یا چوتھی جنریشن میں اس کی پوجا پاٹ شروع کر سکتے تھے. ابھی نہیں کریں گے وہ امیڈیٹلی. عرب کے کلچر میں ایسی ابھی ہے نہیں بات. اب مسئلہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ادھر, جو کہ بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو. ہم سب کو, مسلمانوں کو انجیل پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا. عیسیٰ ابن مریم اپنے حواریوں کو لے کے پیگنز کے گیٹس کے اوپر گئے. there were 11 گیٹس. کوئی گیٹ تھا فرٹیلیٹی کا, وہاں پہ خدا بنایا تھا انہوں نے, کوئی بارش کا تھا, تو کوئی دس. تو انہوں نے کہا کیا تم ان 12 دروازوں کو دیکھ رہے ہو؟ تو حواریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو 11 دروازے نظر آ رہے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ وہ 12واں جو دروازہ نا, that's the invisible gate to hell. وہ اس کانسیپٹ کے اوپر کسی کو خدا ماننے کا گیٹ ہے کہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا, کہ ہم ویزیبل ہی نہیں کر رہے ہوتے, مگر ہم عقیدت کے راستے سے انٹر ہوتے ہیں اور پھر اپنے عقیدے میں انٹر کرتے ہیں. and we start worshipping things which are not even existing just because we want to honor those people. so basically ان کا پہلا گیٹ جو ہے نا وہ انویزیبل ہے, باقی 11 گیٹ ویزیبل ہو گئے تھے. so یہ جو بت ہے نا MBS نے جو بنایا, یہ ابھی کی نسل کو تو شاید نہ لگے, مگر آپ کی بات 100% درست ثابت ہونی ہے. اللہ نہ کرے, مگر آپ کی بات درست ہے کہ سٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے, پوجا پاٹ سٹارٹ ایسے, پہلا بت آتا ہے, اس کے بعد پجاری آتے, اور پجاری پیدا کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو. یہ تو ڈنڈے کی بنا پہ بھی پجاری کر سکتے ہیں نا, عقیدت نہ بھی ہو تو. ابھی جو کو حرکتیں کر رہے ہیں, جب امام کعبہ پہلے سینمے کا فیتا کاٹ رہا تھا ریاض میں یا جدہ میں, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ عقیدت نہیں کر رہا وہ, مگر بیچارے کی مجبوری ہے. کیا وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدتاً کر رہے ہیں, کیونکہ امام کعبہ جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ فیملی ہے, اور وہ کبھی بھی رولنگ فیملی کے انڈر نہیں رہے. وہاں پہ 2 ڈفرینٹ فیملیز ہیں جن کی آپس میں ڈویژن ہے پاور کی اینڈ ممبر کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور خوبصورت سنت جو ہے وہ مسجد کا ممبر ہے, اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ اس کے وہ کون سے فیتے کاٹتا ہے. یہ اس کو خود سوچنا ہے. میں نے اور آپ نے کیا بتانا اس کو, یعنی یہ ان کو سوچنا ہے. جس مرضی مجبوری کی وجہ سے کیا, گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے کتنے ایکڑ پہ مندر بنا دیا. میں مندر بنانے کے یا خلاف نہیں, یا مندر کو توڑنے کے حق میں نہیں, میں کسی کی بات میں بھی نہیں, بالکل صحیح آپ نے نقطہ پکڑا. ایک عرب کی ریاست میں آپ نے اس کو بنا دیا, اور آپ اس کو اس ٹیریٹری میں جہاں پہ صرف اسی ٹیریٹری کا حکم ہے کہ یہاں پہ نہ انٹر ہونے دینا کسی غیر مذہب کو, سمجھے. اور ورنہ ان کو عربین پرائیڈ ان کی ختم نہیں ہوتی, ہر بات پہ عربین پرائیڈ لے کے آتے ہیں, اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو وہاں پہ عربین پرائیڈ بھی ختم ہوتی ہے. امیجن دا آئرنی کہ آپ کی عربین پرائیڈ کا ہی تقاضا تھا کہ مندر نہ کھلتے, مگر اسلام کا حکم بھی تھا اوپر سے اللہ کا, مگر انہوں نے دونوں سیکریفائس کر دیے. اس کا مطلب ہے کوئی اور بت ڈیپر کے اندر ہے. میں نے آپ سے اس لیے کہا نا, یہ MBZ ہو یا MBS ہو, مجھے جتنے یہ فرینچ لگتے ہیں اتنا مجھے اور کوئی, میں نے آج تک کہتا ہے فرانسیسی گرنگو نہیں دیکھا جتنا یہ ان دونوں کو دیکھا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یورپینز لیڈ بائی دا فرینچ آڈٹ ٹیم آئی تھی اور مدینہ یونیورسٹی کا کریکولم چیک کرنے کے لیے. فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس, کیونکہ ایسوسیٹ پروفیسر اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے میرے احباب ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, اب ظاہر ہے وہ بھی عقیدت کے مارے ہوئے تھے بیچارے, کہتے ہیں ساحل صاحب اب اس کے بارے میں نا بات کیا کریں, اس بندے نے مدینہ یونیورسٹی بچا لی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ جب یورپین فرینچ آڈٹ ٹیم آئی ہے تو اس نے مین جو علماء تھے نا ان کو فائر کر دیا, بیکاز وہ بہت بلنٹلی بات کر جاتے تو اختلاف پڑ جاتا تو وہ یونیورسٹی بند کر دیتے. اس نے پھر پورا کریکولم چینج کیا اور ٹیم چینج کی تاکہ فرینچ کو اعتراض نہ ہو, اور اب ہماری یونیورسٹی بچ گئی. اور میں سوچا کہ تم نے کیا خوبصورت طریقے سے اپنے بت کی تعریف کی ہے کہ اس مسلمان بھی فائر کر دیے, اپنا کریکولم بھی چینج کر دیا, اور فرانس کو پسند آ گئے ہو تم. یہ مقصد تھا مدینہ یونیورسٹی بنانے کے جیسے. سو یہ اس حرکت کو بھی سراہنے کے لیے اس نے نیچے ایک پوری پلٹون تیار کی ہوئی اب, اور میرا خیال ہے وہ پلٹون اب اپنے بچے بھی پیدا کر چکی ہوگی, تو 2 نسلیں تو لگیں گی بڑی. اور اس سونے کے بت کو لوگوں کا خانہ کعبہ انٹر ہو رہے ہیں. میں تو
میرے لیے جو گرینجر تھا خانہ کعبہ کا وہ مجھے کوفت ہوتی ہے کہ جب ہوٹلز جو ہیں وہ اتنی اوپر ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے پیروں کے نیچے ہو، تو مجھے تو یہ کیا سیدھی خوبصورت بات کی آپ نے، بہت بات خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل. میں اور ہر ذی عقل ذی شعور بندے کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ، اور آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حدیث، اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کو پینٹ کرنے کے بھی خلاف احکام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تم نے کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں، یہ زیبائش کی جگہ ہیں، یہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے، تم نے دس از اے شو آف پلیس. اتنا سادہ رکھنا تھا. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو کعبے کی اپنی خدائی جلالت تھی جو اللہ کی طرف سے، وہ ہٹا کے ہم نے انسانی ہیبٹ ڈال دی اس کے اندر. اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو جس کے اوپر وعیدوں کی حدیثیں تھیں، اور وہ بس پوری ہو گئی ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے ٹائم میں. دیکھیں نا جی، اب آپ کو شاید علم میں ہو یا نہ ہو کہ 2 ہفتے پہلے پورے یو اے وغیرہ میں اور عرب میں مختلف اذان دی گئی ہے. جو اذان ہم سنتے ہیں اس میں ایڈیشن کے ساتھ دی گئی ہے، اور وہ بہرحال اس میں گنجائش ہے. آسمانی آفات جب آتی ہیں تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان میں یہ کہو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، کہیں آفت میں کوئی ضعیف آدمی یا کوئی بزرگ آدمی وہ زخمی نہ ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ نہ لگے. ان کو یہ چیزیں یاد ہیں، لیکن جو اصل احکامات ہیں وہ بھول گئے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. دیر از اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یہ بھولے ہیں سر. میں آپ کو بتا دوں، ہمیں اور مجھے اور آپ کو پتا ہے، عام اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے. اینڈ یو تھنک دیز پیپل وڈ ناٹ بی ٹولڈ ایٹ دیئر ارلی ایج اور ویئر ایور، اور ان کو کیا کرٹیسزم نہیں آتا؟ کیا مبشر لقمان اپنے کرٹیسزم پہ نظر نہیں رکھتا؟ کیا ساحل ندیم نہیں رکھتا؟ تو کیا یہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا یو تھنک دے آر سو ڈم؟ نو، دے آر ناٹ ڈم. آئی ایم 100% شیور دیٹ دے نو کہ جو اینڈ آف ٹائم کی حدیثوں کی جو آیتوں ان کو یوٹیوب کے کامنٹس میں ان کے بارے میں نظر آتی ہیں، یا ان کے بارے میں ریویوز جو آتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ جرنلسٹ کو پکڑ پکڑ کے کسی بھی دنیا کے علاقے میں پھڑکا دیتے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے اوپر کیا حدیثیں ہیں، یا عرب کی سرزمین کے اوپر کیا حکام تھے. میں تو ارامکو کے خلاف تھا کہ جب ارامکو کو پوری سیٹلمنٹ دے دی گئی تھی کہ بھئی یہ عین حجاز کی زمین کے اندر تم غیر مسلم اٹھا کے لے آئے ہو، اور ٹھیک ہے ٹریولنگ کے لیے اجازت دے دو زیادہ سے زیادہ، تم نے تو سیٹلمنٹ ہی ان کو دے دی ہے. بہرحال تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیز پیپل آر سو نائیو اینڈ ڈم. آئی تھنک دیو سولڈ اٹ کہ ہاں بھائی، یہ اب ہم جیسے ایک بندے نے فجر مس کی ہوتی ہے تو زور میں بھی سستی کرتا ہے نا، انہوں نے یہ میرا خیال ہے یہ سیٹلمنٹ کر لیا کہ شاہ شریف نے جو 2 نمبری کی تھی نا، اب ہمارا کوئی، اب دنیا لے لو تو لے لو، آخرت میں کچھ ملنا. دیٹس مائی اون اوپینین کہ اس کے علاوہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ اتنا کچھ، اتنا ویزیبلی آپ اگینسٹ دا ریلیجس ڈاکٹرن کر رہے ہوں. اور سیاسی لیول پہ آپ کو پتا ہے ابھی فرانس کا صدر نیا توہین رسالت کر کے نکلا ہوا تھا، نیا، اور دنیا نے پوری اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں اس وقت ہم بلا نہیں سکتے، پبلک پریشر ہے. اور ان دونوں بھائیوں نے اسپیشلی اس کو بلایا کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں نا. حالانکہ فرانس کا صدر بھی کھسیانہ ہو کے آیا تھا کہ یار کی تو میں نے تمہارے نبی کی توہین ہی ہے، مگر شکر ہے تم جیسے دوست دنیا میں موجود ہیں ابھی تک، جو دین کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور اپنے اس سسٹم کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جس میں حکمت کا لفظ استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو انٹیلیجنٹ ثابت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے سامنے ایگو بوسٹ کریں گے کہ وی آر سو انٹیلیجنٹ اینڈ وائز، وی تھنک بیونڈ ریلیجن and all those so called boundaries of something called God. even though وہ devout Christian ہے، وہ اپنی طرف سے جو فرانس کا صدر ہے devout Christian، اور اپنے پادریوں سے دور نہیں ہوتا جب اپنے ووٹ لینے ہوتے ہیں اس نے، مگر that's the game, that's what they play. میں devout مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن میں ہر نبی کے اوپر یقین بھی رکھتا ہوں اور احترام بھی کرتا ہوں. میں ان کے اوپر بھی گستاخی نہیں برداشت، کجا اس کا کہ نبی آخر زمان کے اوپر ہو. 100,000,000% کریکٹ. عیسیٰ کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا اتنے ہی توہین رسالت ہے. وہی 295C ایکشن میں آنی چاہیے جو کہ کسی نبی کے اوپر. ہم بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں، جھونپڑی کے اندر بھی محل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا. پھر یہ میں 3 وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں پاکستان کہ ٹیکس چوری کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں اور ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نواز شریف سے لے کے ریڑھی والا ہمارا چور کیوں ہے؟
کیونکہ اس کو دوسری طرف جانے کی اجازت ہے ہی کوئی نہیں. ساحل ادیم صاحب دوبارہ میرے ساتھ ہیں آج. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ہم ضرور کریں گے. اور ساحل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وعلیکم السلام ورحمۃ MLYT. اللہ. اب میں وعلیکم ایک السلام. آپ کو میسج دیتا ہوں. میرا ایک نیفیو ہے, اس کا نام ہے دانش کوثر. وہ بڑا کوئی دانش جاوید, وہ آپ کا بڑا کوئی ڈائی ہارڈ قسم کا فین ہے, جہادی ہے, پتہ نہیں وہ نہیں ہوتے فنڈو جو ہو جاتے ہیں لڑکے اپنا. اور وہ مجھے اس کا میسج آیا کہ آپ نے ساحل صاحب کا انٹرویو کیا, میں ساری عمر سے میری دعا تھی کہ آپ کر لیں یہ انٹرویو, اینڈ تھینک یو ویری مچ, ہی از دا مسایا, ہی از دا چوزن فار دی امہ. اور میں نے کہا ٹھہر جاؤ یار, ہولڈ آن, ہولڈ یور ہارسز. تمہارے ساحل صاحب سے میں کئی باتوں پہ میں ایگری نہیں کرتا, اور میرا حق ہے کیونکہ میں بھی قرآن کا طالب ہوں, تو ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی صحیح بات جانیں. But anyway, that is the kind of people you have following you. Either they love you or they hate you. There's no in between. Story of my life, sir. مولوی بچپن آپ سے سے ایسے چڑ کھاتے ہیں, مولوی کھچ کھاتے ہیں, اور یوتھ آپ کے ساتھ ہے. نہیں سر. اچھا جی, شروع ہوتے ہیں. چلیں. جی ہاں بتائیں. نہیں, I have just trying to repaint the landscape. مگر جنرلی بات یہی ہے جیسے آپ نے کہی ہے, لینڈسکیپ ایسا ہی ہے جی آج کل. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنے سنائے مذہب پہ ہم فالو کر رہے ہیں, ہم کوئی تحقیق کرتا نہیں, ہم پڑھتے نہیں, ہم قرآن بھی نہیں کھولتے, اور جو ہمیں واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے نا وہی ہمارے لیے میسج بن جاتا ہے. واٹس ایپ پہ تو سر ابھی آیا ہے. اصل میں ہم نے اپنے پردادا یا سکر دادا کے نا طرف سے یہ سنی سنائی کہانی شروع کی ہے. خود صحیح کہا آپ نے, خود تحقیق نہیں کر رہے ہم. اور the first step towards is all of this is to open the Quran yourself, open the Seerah yourself, and then you'll get most of the answers. جتنا ہم واٹس ایپ پہ, میرا اسٹوڈنٹ کو بھی یہی پیغام ہے, اور ہر یونیورسٹی میں جا کے بتا رہا ہوں, جتنا واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ ریڈ کر رہے ہیں اتنا گیلیلیو اور نیوٹن نے مل کے کتابیں نہیں پڑھی تھیں. جتنا واٹس ایپ کے میسیجز پہ انگریزی اردو پڑھ لیتے, تو اگر ایک کتاب ہی پڑھ لیتے تو فائدہ ہو جاتا. That's true actually, and that is well said. اس پہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پہ دیکھا تھا, اینڈ میں نے پچھلے اس میں بھی ایپیسوڈ میں مینشن کیا تھا. مجھے ایک تھوڑی سی ایڈوانٹیج ہے ساحل صاحب کہ میں خود ایک مدرسے کا بھی پڑھا ہوا ہوں, اور اس کے بعد میں نے اسکول میں بھی پڑھا obviously. Did not know that. I have the best of both. Marvelous. ماشاءاللہ. بلکہ میں 2 مدارس کا پڑھا ہوں, تو الحمدللہ. تو اور یہ ہے کہ وہ بڑے آئی اوپنر سے میرے لیے, میرے جو استاد تھے نا, انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ سوال کرنا ہے جب تک سمجھ نہ آ جائے. اور ہم مذہب کے اندر ہمارے جو پریچرز وہ سوال نہیں کرنے دیتے, وہ کہتے بس تمہیں یہ بتا دیا, بس یہی ہے, خبردار اس پہ اگر سوچا تو. جی, اس کو کہتے ہیں بے ادب بے مراد, جو سوال کرتا ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں. مگر بہت ہی کام کے بندے مجھے بھی آئرونکلی یونیورسٹی سیکٹر کے علاوہ مدرسہ سیکٹر میں ملے ہیں, جو کہ انٹائس کرتے ہیں سوالوں کو. اب وہی بات ہے, جس بندے کی اپنی نالج کمپلیٹ یا اس لیول پہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلسفہ کلیئر ہو گیا, وہ پھر اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتا ہے. اور میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ جس استاد کے شاگرد سوال اچھے کرتے ہیں وہ اصلی استاد ہوتا ہے. جس استاد کے شاگرد جواب اچھے دیتے ہیں وہ اصل میں وہ کینسر ہے, وہ اپنے جیسے فالوور ہی بنا رہا ہے بس. میں نے ایک آپ کا پروگرام دیکھا آڈینس کے ساتھ, اس میں ایک لڑکے نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدتمیزی سے اس نے سوال کیا. اور پہلی بات میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے, جتنے خوبصورت ترین انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی ہم امت ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, وہ کبھی خدا نخواستہ انسلٹ کر کے انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں پھیلایا, نہ اپنی آواز کو آگے پھیلایا. تو اگر آپ واقعی ان سے عشق کرتے ہیں تو مذہب اور تدریس کرنے والے کسی شخص کے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, کوئی بھی ہو. میں صرف ساحل صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں لوگ اور بڑے طریقوں سے کام کر سکتے ہیں. اگر وہ مذہب کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جستجو کر رہے ہیں, تو ان کی قدر ہونی چاہیے. بٹ ساحل صاحب لیٹس اسٹارٹ, شروع ہو جاتے ہیں جی قبلہ اول سے. میرا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے بھی ایک بڑا یہ ایشو رہا تھا, آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آدم علیہ السلام کے اوپر بھی اور قبلہ اول کے اوپر بھی. آدم علیہ السلام کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو آدم علیہ السلام کے متعلق الفاظ آئے ہیں وہ بیسیکلی یا آدم کم ہے. کم
ایز ان پلورل, کہ پلورل میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا. تو ہم جو سنگولر آدم اور سنگولر حوا, حوا تو بائی دا وے قرآن میں حوا کا نام نہیں ہے, قرآن میں حابیل اور قابیل کا بھی نام نہیں ہے, ذکر ہے بیٹوں کا نام نہیں ہے. تو ہم نے یہ جو بنایا یہ ببلیکل سٹوریز ہیں جو ہمارے ملک میں آ گئی ہوئی ہیں, اور اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ کبھی مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا, میرے پاس بڑی مستند اس کی ایک دلیل ہے. لیکن اب اسی طرح ہم کرتے ہیں بات قبلہ اول کی. قبلہ اول ہم سارے کہتے ہیں کہ بیت القدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے, تو میں نہیں مانتا. اس کی وجہ ہے کہ ہم دین ابراہیم فالو کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلی اذان دی تھی خانہ کعبہ میں توسیع کر کے, حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کے. اور آج بھی جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں کہ لبیک لا شریک لبیک, تو ہم بیسیکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہاری اذان کا جواب تمہیں ملے گا اے خلیل اللہ. تو ہم یہ کیوں لوگوں کو کلیئر نہیں کرتے, ہم کیوں لوگوں کو حالت جنگ میں رکھتے ہیں کہ یار جو ہم نے کہہ دی بھی بات اب اس کو صحیح نہیں کرنا, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے کچھ. گڑبڑ ان ٹرمز آف کہ وہ قبلہ اول ہوگا تو کیا گڑبڑ ہوگی اس سے؟ پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم 70 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ یہ قبلہ اول. 1400 سال سے, کیونکہ پہلے نبی اسلام بیت المقدس کی طرف ہی اپنا منہ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں, وہ جان کے کہ ہم تو فالو دین ابراہیم کرتے ہیں. ہم دین محمدی کو فالو کر رہے ہیں. جو نبی اسلام نے جب بیت المقدس کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ قبلہ اول ہے. بس ساحل بھائی وہ بھی ایک کویسچنبل بات ہے, کیونکہ قبلہ جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ڈائریکشن آف فیتھ. اگر میں فرض کریں مسیحی ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرا قبلہ بدل دیا, آپ نے میری ڈائریکشن آف فیتھ کو بدل دیا. قبلہ جو ہے فزیکل فارم میں جس طرح ہم اس کو لیتے ہیں شاید اس طرح سے میں نہیں لے رہا, میں ڈائریکٹ فیتھ کی ڈائریکشن سے قبلے کو لے رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, مگر ایٹ بیسٹ کیس سینیریو اگر میں آپ کے آرگیومنٹ کو بیسٹ کیس سینیریو پہ لیتا ہوں, assuming that your argument is correct, still it proves کہ آدم علیہ السلام نے آ کے یہ کعبے کی بنیاد رکھی, which of courس I also believe. مگر چونکہ قرآن پاک کی آیت کے ریفرنسز بہت کلیئر ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی ڈائریکشن بدلی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ پریئر کے بیچ میں بدلی تھی, اور اس وقت یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ کون نبی علیہ السلام کے, کیونکہ عرب سارا یہی اس میں کیونکہ جستجو اور عقیدت یہی تھی سب کی کہ ہمارا قبلہ یہی رہے. نبی علیہ السلام نے جب قبلے کی ڈائریکشن بدلی ہے تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بدلی ہے کہ کون نبی علیہ السلام کے اصول اور حکم کے اوپر آئے گا اور کون اپنے پرانی عقیدتیں فالو کرتا رہے گا. So people were in a shock, but it's such a big event, you cannot miss it in the history. So best case, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں بار بار مختلف چیزوں کی جو ریولیشن ہے, جیسے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے آنے والوں پہ فرض کیے گئے. اب یہ تو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے, تو ہم سے پہلے بھی روزہ ہو رہا تھا, ہم سے پہلے بھی نماز ہو رہی تھی, ہم سے پہلے بھی عبادت ہو رہی تھی, اور ہم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا تھا. نہیں, احکام تو اللہ نے نہیں بدلے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی موسیٰ پہ فرض کیا ہوا تھا, کتب علیکم القتال بھی ہے, نماز بھی جو دی پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے نماز چلتی ہوئی آ رہی ہے, یہاں تک کہ صرف رکوع ہم نے ایڈ کیا. نبی اسلام نے کہا کہ رکوع اس لیے ایڈ کیا میں تفریح کر سکوں, نماز بھی روزہ بھی. مگر جو ڈائریکشن ہے نا قبلے کی, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایٹ بیسٹ کے سینیریو وی کین ایکچولی اسیوم, اگر بیسٹ کے سینیریو پہ, کہ کیونکہ ہمیں یہ بات تو پوری وثوق سے پتا ہے کہ نبی اسلام نے خود قبلے کی ڈائریکشن واپس اپنے بیت المقدس سے قبلے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف کی. دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ کی ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میٹافورکلی میں آپ کی ایک آرگومنٹ مان لیتا ہوں. میں کوئی بحث برائے بحث نہیں کروں گا, کیونکہ مقصد تو جستجو کرنا ہے, مقصد تو صحیح بات تک پہنچنا ہے. تو بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لیکن دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو آگے بڑھا رہے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, اور نبی کریم بھی آئے, تو وہ اس کو آگے بڑھا رہے تھے.
تو ایکچولی دین اسلام پہلے سے شروع ہوا ہوا تھا. اگر اس کو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اگر اس میں تبدیلیاں نہ کی ہوتی تو شاید قرآن پاک کے آنے کی ضرورت نہ بنتی. انہوں نے کیونکہ اس میں چینجز کر دی تھی تو اللہ کو لانا پڑا. نہیں سر, I think to be frank it's not such a game changer کہ اگر قبلہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے چینج کیا بھی تھا. it does not change. میرے نہ عقیدے میں فرق آتا ہے اس سے, نہ میری کسی عبادت میں فرق آتا ہے. اللہ نے حکم کر دیا کہ نارتھ پول کی طرف رخ کرو تو ہم نارتھ پول کی طرف رخ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک اٹس ناٹ سچ اے پیوٹل ڈسکشن کہ پہلا قبلہ یہ کیوں ہے, یا خانہ کعبہ کو ہی پہلا قبلہ ہونا ضروری ہے, یا پھر بیت المقدس قبلہ کبھی بھی نہیں تھا. اگر بیچ میں تھا بھی, جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث سے اور سیرت سے اور قرآن سے اس بات کے ثبوت بڑے پکے ہیں, تو خیر ہے, اس سے کوئی عقیدہ تو نہیں ہلتا کسی بھی مسلمان کا کہ اوپر سے معراج کے اوپر جب نبی السلام کو بیت المقدس لے کے جایا گیا ہے اور وہاں سے معراج ہوئی ہے, اسراء تو کعبے سے لے کے بیت المقدس کی تھی. That place actually holds a lot more than just the direction of the prayer. It actually, I think, میرا اپنا خیال ہے, یہ میری اپنی رائے ہے کہ ادھر حضرت سلیمان کے دور سے, کیوں واقعہ بتا حضرت موسیٰ کے دور سے ہی, مگر حضرت سلیمان سے تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف ایک آرکیٹیکچرل یا ایک کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں تھی. It was more of a very grand phenomena going on there. یہ سیکنڈ ٹیمپل, اس کے بعد یا اس سے پہلے کے فرسٹ ٹیمپل آف کورس داؤد علیہ السلام سے لے کے, یہ سارے معاملات ادھر کسی وجہ سے کیے جا رہے تھے, کیونکہ داؤد بھی تو نبی ہیں, انہوں نے تو اللہ کے حکم سے ہی ٹیمپل بنانا نا, اور سلیمان نے بھی اللہ کے حکم سے ہی بنانا ہے. تو جب ایک نبی اس طرح کا کوئی اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف ایک کلچرل ویلیو نہیں ہوتا, اس کا مطلب ایک ریلیجیس پری ٹیکسٹ ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر نبی علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے تو اسرائیلیات کی بات نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام سے بات اس لیے بھی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس وثوق سے صحیح سند کے ساتھ یہ سارے ٹیکسٹ ہیں, اور قرآن پاک کی آیت ڈائریکٹ اس واقعے کو بتا رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تھا اور اس لیے ہم نے یہ ڈائریکشن بدلی ہے. اور یہ تو عمومی طور پہ بھی ایک احکامی آیت آ سکتی تھی, مگر نماز کے دوران ڈائریکشن بدلا جانا وہ کوائٹ اے مانیومنٹس ایونٹ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبلہ بدلا تھا کہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں. دیٹس یور ہارٹ آف دا کوسچن کہ کیا یہ ثبوت بھی ہے کہ نہیں. تو یا آئی تھنک ثبوت تو ہے ہمارے پاس, مگر اگین اٹ از ناٹ سچ اے گیم چینجر کہ پہلے وہ قبلہ تھا کہ نہیں تھا. تو فیکٹ کہ لوگ اس کو قبلہ اول کہیں, اور اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ قبلہ اول نہیں بھی تھا وہ, تب بھی بیت المقدس کے لیے یا اس کی ڈائریکشن میں جو بھی, یا اس کی جگہ کے اوپر جو بھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, میں تو شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ ایک فلسطینی کا, کسی بھی فلسطینی کا خون کا ایک قطرہ مجھے کسی بھی عمارت سے زیادہ قیمتی ہے. میں اس کے لیے میں یہ سارا کا جہاد کا جو موومنٹ ہے نا, یا نظام کی جو موومنٹ ہے جس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اسرائیل کے خلاف, تو کریں گے. وہاں پہ بیت المقدس نہ ہوتا, کوئی اور واقعہ بھی ہوتا, کوئی اور عام سی بھی جگہ ہوتی, اور ادھر پھر بھی یہ واقعہ ہوتا, تو پھر بھی میں کہتا مسلم امہ کو اس وقت نیتن یاہو کا گلا پکڑنا ضروری ہے. دا فیکٹ کہ وہاں پہ ریلیجیس اٹیچمنٹ ہماری ہے, تو چونکہ معراج کے واقعے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے, وہاں پہ نبی علیہ السلام نے جو امامت کرائی ہے انبیاء کی, وہیں پہ کیوں کرائی, کعبے میں کیوں نہیں کرائی؟ دیٹس آلسو ا گولڈن کوسچن ٹو آسک. تو سم تھنگ از دیئر. وہاں پہ مسجد نہیں تھی اس وقت, مسلمانی تھا. نہیں وہ بھی نہیں تھا نا, کیونکہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت صرف اور صرف ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر ہیرلڈ کا ٹیمپل تھا, اور وہ جو ہیرلڈ کا جو جتنا بھی ایریا اس وقت, وہ تو ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو میرے خطاب نے ہیکل سلیمانی تو نہیں توڑوا کے ری بلڈ کروایا نا, ڈوم آف دا راک کے اوپر ایک اسٹرکچر کریٹ کروایا, اور ڈوم آف دا راک از very special place for, in my opinion, I think it's way more special than any place else on earth, because a lot of prophets have done a lot of things on that place. اور معراج کا وہیں سے ہونا signifies کہ واقعہ بہت بڑا ہے, اور جگہ بہت بہت قیمتی ہے اور بہت ضروری ہے. سو اگر عقیدتاً نہیں بھی تو عقیدے کی بنا کے اوپر بھی ڈوم آف دا راک بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے. بڑی آپ کی لاجیکل اور اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. I mean, thank you. بڑی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے, اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں, آگے کوئی بحث نہیں. Well, there you go then. Let's settle this. تاکہ نہیں سیٹل کی کیا بات ہے, میرا مطلب ہے ہمیں ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو دلیل میرے اور اپنا اوپینین نہ بدلے, یہ تو ایجوکیشن. ماشاء اللہ, amazing, ماشاء اللہ, it's beautiful.
تو بالکل لیکن آپ یہ تو میسج دیں نا، آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آپ کے یوتھ آپ کو بڑا آئیڈلائز کر رہی ہے. اسپیشلی میں نے آپ کو دانش جاوید کی اگزامپل دے دی، وہ تو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے اپنا آپ کی وجہ سے میرے ہی گھر میں. تو وہ اپنا آپ کم از کم یہ تو ان کو بتائیں کہ سب سے بڑی جو گستاخی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے دین پہ عمل نہ کرنا ہے. سب سے بڑی گستاخی ہے قرآن پاک کو نہ پڑھنا. سب سے بڑی گستاخی ہے اپنی عبادتوں میں کاہل ہونا، سست ہونا. سب سے بڑی گستاخی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پہ یقین کر لینا. اور سب سے بڑی گستاخی سر یہ بہت بڑی گستاخی ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ یورپ والے جو کارٹون بناتے ہیں نا، وہ پیپر پہ بناتے ہیں. یہ جو پاکستان والے بناتے ہیں یہ اپنی حرکتوں سے بناتے ہیں کارٹون. سو یہ اصلی توہین رسالت کرتے ہیں. ہم جو نام محمد کا رکھا ہوتا ہے ہم نے، اور کام ہمارے سارے کے سارے ابلیسی ہوتے ہیں. دس از دا بگیسٹ بلاسفیمی دیٹ وی ڈو. سو بہرحال مگر میرا اپنا اوپینین یہ ہے اس کیس میں کہ سائیکولوجیکل بیلنسنگ کہتے ہیں. انڈر پیننگ میں نا ہمارے جس طریقے سے گاڑی کی پسٹن ہوتی ہے نا، یا ویٹس جس طرح بیلنس کیے جاتے ہیں ترازو کے نیچے، اس طریقے سے اسلام نے بھی نا اپنے ہر چیز کے احکام کے بیلنسز رکھے ہوئے ہیں. سو اٹس اے کامن سینس تھنگ کہ اگر میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانوں گا اور اس کے خلاف بڑی لڑائیاں کروں گا، مگر میں اسلام آباد کے F10 کے اشارے پہ کھڑا ہوں گا اور گاڑیوں والا کہوں گا یار لال بتی کا تو خیال کیا کرو، تو لوگ کہیں گے یار تو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، یہاں پہ آ کے تو لال بتی پہ تو بڑی ہمیں لیکچر دے رہا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، اینڈ دس از اے کامن سینس تھنگ اینڈ یو کین آئی وانٹ یو ٹو آرگیو اگینسٹ اٹ، کہ جب ایک بندہ اسلام کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے پہ زیادہ زور نہ لگا رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہے میں روزہ ضرور رکھوں گا، میں نماز ضرور پڑھوں گا اور میں صدقہ دیا کروں گا، بیوہ کو سلائی مشین بھی دوں گا، مگر وہ بڑے سسٹم میں ہمارا انیمی ڈکلیئر ہوا ہے. یو نو ہی از اے اسپیکٹیٹر ایٹ بیسٹ کی سینیریو، کہ میں اس لڑائی میں تو میں حصہ لوں گا ہی نہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی کیا ہے اور اللہ کا سسٹم کیا ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن نے بتایا ہوا ہے. تو وہ آئی تھنک ہی از اے ڈیکوائے. وہ زیادہ بڑا نقصان دے دیتا ہے کہ وہ پھر ری ڈیفائن کرتا ہے اسلام کو کہ اسلام صرف نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے. اور اس وجہ سے پوری کی پوری دنیا اپنے اپنے سسٹم مسلمانوں پہ نافذ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ونسٹن چرچل کے بیک یارڈ میں کھینچی ہوئی لکیریں اس وقت عربین کنٹریز کی شکل میں آئی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اپنی نمازوں کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے کہ آخرت میں ادھر بچ جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس بندے کا انتظام کرو جس نے کبھی نہ کتاب پڑھنی ہے، نہ علم حاصل کرنا ہے، نہ کچھ. وہ سسٹم کے اندر گناہ سے بچے گا زیادہ تر عوام جو ہوتی ہے. سو ناروے جا کے جس طریقے سے ایک مسلمان اور غیر مسلمان گناہ نہیں نہ کر سکتا کیونکہ قانون ادھر ہے، سسٹم ہے، بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں بھی وہ سسٹم نافذ کرنا چاہیے تھا اللہ کا کہ سب سے پہلے اس کا انتظام کرو کہ جو گناہ کی سب سے زیادہ پرابیبلٹی رکھتا ہے وہ جاہل آدمی ہوتا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنا بچوں والی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اسلامی نظام ہو تو 12 کروڑ لوگ ایک ہاتھ کے ساتھ پھر رہے ہوں، ٹنڈے ہوں، ساری چوائیں یہاں پہ. اتنا نہیں، 12 کروڑ نہیں، 10 کروڑ ایک ہاتھ ہو، اور باقی کو گردنیں کٹی ہوں نا سر، باقیوں کی گردنیں بھی تو کاٹے. آدھے کروڑ 2.5-3 کروڑ تو سنساری سے زنا کی سزا میں ہونے چاہیے. آپ کو میں قرض کر دوں، دیکھیں دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، سبزی والا اس میں کرتا ہے، دوائی والا اس میں ملاوٹ کرتا ہے. ہم رمضان کے مہینے میں جو پکوڑے بناتے ہیں گریز میں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے، ہم اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں. ہم جو کام ہے ملاوٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سود کے اوپر چل رہے ہیں، جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے اور اس کی سزا میں نے دینی ہے. تو آپ تو ٹیکنیکلی اپنے آپ کو اسلامی ملک بھی نہیں کہہ سکتے، لیٹ الون اسلامک نیشن. سر میں نا آپ کو ایک یہاں پہ نا ایک ایکویشن بتاتا ہوں. اصل میں نا سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ایوری بڈی وانٹس 2 things. یو آلسو وانٹ the concept of saza for the punishment of the crime, but more than that you would want the jaza for something that is good that you are innately going to do. Of course. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسپیشلی جو ریلیجس مجھ جیسے اسپیکرز ہوتے ہیں جو اسلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بات بتاتے ہوئے کوتاہی کرتے ہیں کہ اسلام صرف سزاؤں کا نظام نہیں ہے، اسلام جزاؤں کا بھی نظام ہے. کارل مارکس جو ہے وہ جزا کا نظام لے کے آ رہا ہے، اور مسلمان مولوی سزاؤں کا. تو ظاہر کامن سینس ہے، لوگ کارل مارکس کی طرف ہی جائیں گے، سزا تو کسی کو نہیں چاہیے. تو دودھ والے کو بھی پتا ہوگا نا جب کہ بھائی دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے سے جو مجھے جزا کا انتظام تھا وہ حکومت نے کر کے دے دیا ہوا ہے، اور اگر ملاوٹ کی تو سزا کا نظام بھی حکومت نے کر کے دے دیا ہوا ہے. تو وہ دونوں طرف سے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا.
اور بائی چوائس نہیں کرے گا پھر, کیونکہ اس کو اس وقت سچ بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ملاوٹ کرنے کے کوئی بہانے چاہیے ہمیں, مگر نواز شریف سے لے کے ریڑھی والا ہمارا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو دوسری طرف جانے کی اجازت ہے ہی کوئی نہیں, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں جزا والی, اس کے پاس صرف سزا والی ہے. تو سزا سے بچنے کے تو 100 طریقے ہوتے نا, وہ تو اسلامی نظام آئے گا بھی نا. تو دیکھیں نا, یہ میں 3 وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں پاکستان کے کہ ٹیکس چوری کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں اور ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں باتیں میں نے سر ایک ٹرانزیشن کا نا پورا ایک سسٹم بنا کے نا پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے کہ کوئی اگر جب قوم کا اتنا آئی کی ہو جائے نا لڑکے لڑکی کا, تو میں ان کو بیچ کا نظام پورا کا پورا پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ کنٹریبیوٹرز should be allowed to choose the leadership. اس کے علاوہ کسی کو لیڈرشپ چوز کرنے کی الاؤنس ہی نہیں چاہیے. میں ڈیموکریسی کے ویسے ہی خلاف ہوں, مگر ڈیموکریسی کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے حق رائے دہی چھین لیا جائے, مگر حق رائے دہی کو ارن کرنا پڑے گا. ایسے نہیں تمہیں حق رائے دہی مل جائے گا کیونکہ تم نے یہاں پہ پیدائش حاصل کر لی ہے. if you are a cancer to the society, I will have to take you out of the system. so بالکل اسی طریقے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ٹیکس دینے والے کے ایکسٹرا رائٹس ہونا تو جزا کا انتظام ہے. وہ جزا کا نظام ہم دیں گے نہیں جب تک, تو لوگ سزا کے نظام کو تو نہیں آپٹ کریں گے. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام کی شریعت اگر کل کو آ جاتی ہے نا تو زیادہ تر چور پھر بھی نہیں پکڑے جانے. ظاہر ہے اتنی تو افیشینٹ پولیس نہیں ہونی ہماری کہ جہاں چوری پہنچ جائے. ادھر تو امریکہ میں بھی نہیں, ناروے میں نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ریکارڈڈ ریپس 2020 اور 22 کے بیچ میں دنیا میں پتہ ہے کہاں پر رجسٹر ہوئے ہیں؟ ڈنمارک میں. Can you imagine that? اب ہر ریپس تو نہیں پکڑا جاتا. تھوڑی ہے. ہاں جی سر, وہ تو پنڈی سے بھی کم آبادی ہے, بلکہ پنڈی تو بہت بڑا شہر ہے, یہ کچھ چھوٹے شہروں جتنا ہے, 25-30 لاکھ. اس میں ذرا سا اس لیے غلط ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ڈومیسٹک اگر مرضی نہ ہو تو اس کو بھی ریپ میں ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں. نہیں, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ رپورٹ کرنے کا انتظام بڑا ٹھیک ہے. یہاں پہ تو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے نا آپ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ تو ورنہ دن کی رپورٹیں ڈنمارک سے اوپر ہونی چاہیے. انجوائے کرنا شروع ہو جائے گا. Yeah. No, what I'm saying is کہ crime will not stop because human beings have an insatiable desire to cross its limits. That's the design. یہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بناتے وقت ان کی پروجنی کے اندر یہ جنت کا خمیر ہے, تو وہ ہم سارے کے سارے یہاں پہ جنت پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے, اور جب جنتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ دنیا میں تو ابیلٹی نہیں ہے جنت کی ان پٹ یا آؤٹ پٹ دینے کی, تو وہاں پہ پھر کرائم شروع ہوتے ہیں. سو وہ پاور کی جو ہرس ہے نا وہ اصل میں جنت کی ہی پاور ہے. وہاں پہ پریکٹس کرنا الاؤ ہے, یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. ہم بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں, جھونپڑی کے اندر بھی محل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا پھر, اور ہر عورت کو پھر کنیز ہی سمجھے گا. سو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ عاجز ہو, تجھے وہاں پہ واپس بادشاہت مل جائے گی جہاں پہ تمہیں جہاں پہ جانا ہے تمہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب کرائم کے علاوہ اس کی جزا کی آپشن میرے پاس ہوئی نہیں, اس کا سسٹم اور میکینیکل ریویو میرے انٹرفیس میرے پاس ہو ہی نہیں, میں دیکھ ہی نہ سکوں, تو پھر میں خود ہی بناؤں گا. ہم اصل میں آدم علیہ السلام کے بچے کو پہچان نہیں رہے. جس دن ہمیں آدم علیہ السلام کا بچہ پہچانا گیا تو ہم جزا کا سسٹم بھی اسی طریقے سے دیں گے, بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے دیں گے جس طریقے سے سزا کا, جو کہ دونوں لاجک بیسڈ ہوں گے. اور اسی کو میں اسلام کہتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم یہ دونوں کا ہے. آج تک میں نے ممبر مسجد سے جزا کا سسٹم نہیں سنا, صرف سزا کا سسٹم ہی سنا ہے. ایسا لگتا تھا صحابہ صبح اٹھتے تھے اور ہر کوئی انزائٹی اٹیک ہوتا تھا, آج کس کو سزا ملنی ہے, آج کس کو سزا ملنی ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا. یو ریڈ دا سیرا, یو ول فائنڈ سو لیس آف اے نمبر کہ جس کو سزا ملی ہے. یو ول بی امیزڈ کہ سزائیں کدھر ہیں, کس کو ملی نہیں رہی تھی. بیکاز سسٹم ایک تو جزا کا ہو, نیچرل ڈسپوزیشن میری بھی یہی ہے کہ خیر ہی ہو میرے ساتھ اور میں لوگوں کے ساتھ خیر ہی کروں. کوئی بھی انسان کمینہ بائی برتھ نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ انسان اچھائی چاہتا ہے اور اچھائی دینا چاہتا ہے اور لینا چاہتا ہے. جب سسٹم ہوگا ہی نہیں اور وہاں پہ رائٹس میرے غصب ہو جائیں گے. کے بارے میں آئی ریزرو مائی رائٹس, میرا خیال ہے وہ پیدا ہی کمینہ ہوا تھا جو نہیں, وہ تو میں وہ انسانوں کی بات کر رہا تھا سر, انسانوں کی بات کر رہا تھا. بٹ اینی وے آج کے لیے یہیں پہ روکتے ہیں, اور اگلے دفعہ جب ہماری نشست ہوگی تو کوشش کریں گے اس پہ 2 ایشوز کو ہم ضرور لیں. ایک تو اسلام اور سائنس کی آپس میں تکرار کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, بہت ضروری ہے سر. ہمیں بڑا سیریس, ہمیں وی نیڈ اے ڈیبیٹ اینڈ اے ڈسکورس. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کب ہم اپنے فروعی اختلافات کو ختم کر سکیں گے اور جنون اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہہ سکتے ہیں. تو آمین, یہ دونوں بڑی
تو شدت سے انتظار کروں گا اگلے سیشن کا. یہ بہت ضروری 2 ٹاپکس ہیں. اف اینی تھنگ آئی تھنک دیٹ از اللہ تعالیٰ ہمیں بہت. فلسطین واز اندر سائن کہ چھوڑا شیعہ سنی آؤ نا ذرا, مگر نہیں, ہم لوگ نا بس. بہرحال اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.